تاریخ کے ہر مرحلے پر ہر قوم کو پیش رہا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، تو پہلے اس سوال کا جواب مشکل ہوا کرتا تھا، اس میں اندازے لگانے پڑتے تھے اور خواہشات کو دلائل بنانا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، اب یہ کہنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ بات خاصے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، اور اس کیا ہوگا میں جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے انقلابات، وہ سب جو ہیں وہ ابھی سے انسانوں کے ذہن میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 22ویں 23ویں صدی تک کا بالکل ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ پورا بتانے میں مطلب ایک اعتماد ممکن ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، اور یا یوں کہہ لیں کہ مستقبل کی صورت گری، مستقبل کی تعمیر کے وسائل اور ساز و سامان رکھنے والی قوتیں کس طرح کر رہی ہیں، پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایک طرح سے تاریخ پر انسان کی فتح کا دیباچہ ہے، یعنی تاریخ کے آگے انسان کی بے بسی کے اب بہت سارے اسباب جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اس قوت کے حاصل ہو جانے کے نتیجے میں مستقبل کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ صحیح ہونے کے یقین کے ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ مطلب مستقبل بھی گویا ایک ایمپیریکل سا تجربہ بن گیا ہے۔ مستقبل اب خواہش اور قیاس کے سپرد نہیں ہے، بلکہ مستقبل کو لیب میں بنایا جا رہا ہے۔ تو جو بنانے والے ہیں وہ ہمیں جو بتاتے ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ کہ مستقبل سائبر ٹیکنالوجی کرافٹ کرے گی، یعنی، اور دوسرے یہ کہ یہ جو سائبر ٹیکنالوجی جو ہمارا مستقبل جو ہے وہ ڈیزائن کرے گی، اسے پیدا کرے گی، اس کی تفصیل کو طے کرے گی، اس میں ہمارے مرتبے اور ہماری حیثیت کا تعین کر دے گی، تو وہ اس کے کیا نتائج ہیں، یعنی اتنی طاقتور قوت جو انسان سے پیدا ہو کر انسان پر حاکم بننے کی پوزیشن میں ابھی سے آ چکی ہے، یہ آگے چل کر اس کے کیا نتائج ممکن ہیں، یہ اگر ہم نے ابھی سے اس پہ غور و فکر نہ کیا تو پھر جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہم مستقبل میں ایک عجائب گھر میں رہنے والے کچھ نوادرات کی طرح رہ جائیں گے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے جو بہت بڑا خطرہ ہے شعور انسانی کے لیے، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ابھی 2% اپنے نتائج پروڈیوس کیے ہیں، یعنی یہ منصوبہ ابھی 2% کی حد تک مکمل ہوا ہے، اس کا 98% جو ہے وہ اب تکمیل کے مراحل میں ہے، یا اس کا کچھ حصہ ابھی استعمال میں نہیں ہے، ابھی اسے چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے بارے میں جو مطلب عام طور پر جو مطلب بتائی گئی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اندر تجزیہ کرنے،
فیصلہ کرنے، چیزوں کو حافظے میں محفوظ کرنے، اور فارمز کو جو ہے وہ تخیل کے سپرد کر کے یہ اپنے تمام تجربات کو نئے طور پہ فارملائز کرنے کی جو سر دست قوت حاصل ہے، یہ نہیں رہ جائے گی۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی شعور اپنی ورکنگ فیکلٹیز میں جو نتائج دے رہا ہے وہ اب بالکل ناکافی ہیں، وہ انسان کی رفتار میں رکاوٹیں ہیں، یہ بیڑیاں ہیں۔ تو اب انسان اپنے ہی شعور کی کارکردگی سے مایوس یا غیر مطمئن ہو کر وہ ذہن کو ایک پروڈیوس کر رہا ہے اپنے ذہن ہی کے ماڈل پر، لیکن اس ذہن میں وہ تحدیدات نہیں ہوں گی جو ہمارے دماغوں میں ہیں، یعنی ہماری حد رسائی ایک خاص سطح تک ہے، اس کی حد رسائی ہوگی ہی نہیں، مطلب وہ لامحدود ہے۔ اور پھر ذہن سے پیدا ہونے والے تمام علوم بلا استثناء، ان تمام علوم میں پائی جانے والی کمزوریاں، ان علوم کا اس طرح سے تجزیہ کہ اب کون سا علم کارآمد ہے اور کون سا نہیں ہے، اور اب تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، اور انسانی ذہن میں پچھلی ضرورتوں اور صلاحیتوں کی بوسیدگی اور فرسودگی کی وجہ سے اسے کچھ نئے آئیڈیاز دینے ہیں جو فیلنگ کی سطح پر ہوں، ایموشنز کی سطح پر ہوں، تصورات اور نظریات سازی کے لیے نہ ہوں۔ یعنی اب انسانی ذہن فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے لیے ذرا لطف اندوزی کا سبب بنائے رکھے گا۔ تو اب اس میں آپ غور کیجئے کہ لاجک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اسی طرح کائنات کے مادے کے میکینکس کو سمجھنا، یہ جو ہے یہ اس کے پاس روبوٹ کے پاس ہوگی۔ اور اسی طرح میں نے کیا ماننا ہے اور کیا جاننا ہے، اس سارے حدود اور ان ساری کیٹیگریز کا جو دار و مدار ہے، اس کا اہتمام، اس کا انتظام، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گی، اور یہ اس طرح کر سکتی ہے، ایسا عین ممکن ہے کہ یہ انٹیلیجنس یعنی یہ مشینی دماغ، ہم اپنے آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشینی دماغ جو انسانی دماغ کی محدودیت سے آزاد ہے، جو کسی طرح کی بھی اعتقادی، مذہبی اور نظریاتی عصبیت سے آزاد ہے، جو کسی بھی طرح کے پچھلے پرسپیکٹیوز سے بالکل آزاد ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ رفتہ رفتہ انسانی ذہن کی کمزوریوں کے ان حصوں کو ریپیئر بھی کرے گا جن کی ریپیئر کی اس وقت انسانی زندگی کو یا بین الانسانی زندگی کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ہمارے ذہنوں کا پورا اسٹرکچر، ہمارے دماغ کی پوری نیٹ ورکنگ، ہمارے ذہن کی اب تک طے شدہ جو فیکلٹیز ہیں، یہ سب یہ نہ رہیں جو آج ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سائنس اس کے پاس، نظام دفاع اس کے پاس، معیشت اس کے پاس، اور مطلب یہ کہ ہر وہ چیز
جو انسان کے اجتماعی آرڈر کی تشکیل کرتی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ملکیت ہوگی، اور ہم شروع میں اس کا بٹن دبائیں گے، ہم شروع میں اس سے اپنی ضرورت کے مطابق کام لیں گے، لیکن ہم جس ضرورت کے مطابق اس سے کام لیں گے، فرض کیا کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ نیلا رنگ کیسا ہوتا ہے، ذرا اندر اتر کے ہمیں دکھا دو، تو وہ صرف نیلا رنگ نہیں دکھائے گا، وہ اس کے ساتھ ساتھ پیلا اور سرخ اور سفید یہ سب دکھائے گا، اور پھر یہ بتائے گا کہ یہ سب رنگ جو ہیں یہ ایک بے رنگی پر ختم ہوتے ہیں، یہ سب رنگ جو ہیں یہ کیا نام ہے اضافی ہیں، ریلیٹو ہیں، یعنی کہ وہ انسانی ذہن کو باور کروا دے گا کامیابی سے کہ تمہارے تمام مسلمات، تمہارے تمام پرنسپل آئیڈیاز اور عقائد وغیرہ یہ وجود ہی نہیں رکھتے۔ اور پھر مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں بہت بڑے لوگوں کی باتوں سے لے کر، مطلب اس میدان کے بڑے لوگوں سے، پھر مطلب آپ خود سوچیں کہ اگر جو ہمارا بنایا ہوا دماغ ہمارے قابو سے نکل کر پھر ہمارے دماغ کو اپنے معیار کے مطابق لانے یا اپنے سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے جو کچھ کرے گا، تو اس کی موجودگی میں ہم اس قابل نہیں رہ جائیں گے کہ اپنے خیالات کی ذمہ داری لے سکیں یا کسی بھی بیسک آئیڈیا سے کمٹ کر سکیں، اس سے وفاداری کی حالت میں زندگی گزار سکیں، اور اس آئیڈیا سے اپنے شعور کے تاریخ، اپنے شعور کی نسبت کو وہ طرح طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں، اسے حالت تکمیل میں رکھ سکیں، اور حقیقت کو جانتے رہنے کے احساس کے ساتھ حقیقت کو دیکھ لینے کی امید میں رہیں، انتظار میں رہیں۔ یہ انسانی ذہن کی ساخت ہے۔ تو کہاں کا انتظار، کہاں کی حقیقت، یہ سب جو ہے اس وقت متروکات میں ہوگی، یعنی ذہن کے متروکات میں ہوں گے، اس کے بیسک آئیڈیاز، اس کے عقائد، اس کے بنیادی تصورات، اور اس کی تمام کیٹیگوریکل تھنکنگ اور اس کی ساری کریٹیکل پروسیس، وہ جو تھنکنگ پروسیس ہے۔ تو اب اگر رہ گیا تو صرف یہ کہ تمہیں جو چیز اچھی لگتی ہے اسے سوچ لو، تمہیں جس چیز سے راحت ملتی ہے اس کے ہونے نہ ہونے کی بحث میں پڑے بغیر اس چیز سے، اس مفروضے سے راحت حاصل کر لو، لیکن تمہارے ذہن کی یہ پرسنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بننے والے جہان شعور میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی راحت کا سامان جس ذریعے سے، جس خیال سے چاہے کرتے رہو، لیکن وہ خیال جو تمہیں فی الحال خوش فہمی میں رکھے ہوئے ہے، جو تمہیں فی الحال تمہارے لیے فرحت کا سبب بنا ہوا ہے، اس کو اس کی اس حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر خود تمہیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے، یا یہ جو میرا خیال ہے اس خیال کا جو مصداق ہے وہ حقیقتاً موجود ہے۔ اب آپ ذرا اس پہ مطلب ذرا سا فرض کر کے دیکھیں کہ ہمارا ذہن صرف اس چیز تک خود کو اپنی رضامندی سے محدود اور مشروط کر لے کہ میرے اندر پیدا ہونے والا تمام خیال اور تصور اور فکر کا جو نظام ہے
وہ سب کا سب نہ صرف یہ کہ ریلیٹیو ہے بلکہ پرسنل ہے، مفروضہ ہے اور غیر واقعی ہے، غیر حقیقی ہے۔ تو اب انسان کا جو پورا آرڈر ہے، مطلب اب وجود انسانی کا جو پورا مرتبہ ہے وہ کیا طے ہوگا، انسان اپنی کس وجودی پوزیشن پہ رہے گا، انسان کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہوگی، کیا یہ اپنے آپ کو اس دنیا کے حاشیے میں رکھنے پر مجبور نہیں ہو جائے گا، کیا یہ ٹیکسٹ آف بینگ سے، وہ جو دنیا جیسے ایک ٹیکسٹ ہے، کیا یہ اس ٹیکسٹ میں وہ انڈیکس میں تو جا کے نہیں پھینک دیا جائے گا؟ یہ سب خطرات ہیں، اور ان خطرات کو محسوس کرنے کے یعنی ان خطرات کو پر ڈرنے کے ٹھوس شواہد اس وقت بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائبر ٹیکنالوجی یا یہ جو موبائل فون، انٹرنیٹ اور ان سب میں جو ایک بالکل لامحدود ایکسیس ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کے دماغوں میں سے کچھ بہت بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ جیسے فریز کر دیا ہے، جیسے انہیں غیر فعال کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں، مطلب اسے دیکھنے کے لیے کوئی بہت تنقیدی نظر اور تحقیقی نظر کی ضرورت نہیں ہے کہ اب گزشتہ 20 سال سے لوگوں کی مطلب 20ویں صدی کی نفسیات اور 21ویں صدی کی نفسیات مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نفسیاتی چینج ایسا نہیں ہے جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ظاہر حالات بدلتے ہیں اور ضرورتیں بدلتی ہیں، مقاصد بدلتے ہیں، تو انسانی نفس کے محرکات اور اس کی حرکیات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ پوری طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے پچھلی نفسیاتی کنڈیشنز سے۔ وہ پچھلی نفسیاتی کنڈیشنز کو منسوخ اور متروک کر کے نہیں آئی ہوتی، کیونکہ روایت جس کو کہتے ہیں، روایت ایک انسان اور تاریخ کے تعلق کا عنوان ہے کہ ایسنس مستقل رہتا ہے، مسلسل رہتا ہے، حالت منتقلی میں رہتا ہے، لیکن فارمز جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو اب فارمز کی تبدیلی تک رہے تو وہ بات ظاہر ہے کہ وہ فطری ہے، وہ لازمی ہے، لیکن اگر ہم ایسنس کو منقطع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم پچھلے تصور انسان کا انکار کرنے پر مصر ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب انسان دوسرا بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب 20ویں صدی تک انسانیت ایک فیز تھی، اب 21ویں صدی میں اس سے بالکل مخالف سمت میں دوسرا فیز آف ہیومینٹی آیا ہے، اور اس فیز کا کوئی تعلق پچھلے فیزز سے نہیں ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں مزاجوں میں تبدیلی آ گئی ہے، اس میں آدمی کا جو سینس آف آئی ایمنس ہے وہ نہیں رہا جس کے ہم عادی ہیں، یعنی انسان پوری انسانیت جس کی عادی ہے وہ نہیں رہا، اس کا کانسیپٹ آف دی ادر وہ نہیں رہا، اس کا چیزوں کو محسوس کرنے کے احساسات کی فہرست وہ نہیں رہ گئی۔ بہت سے احساسات آج کے لوگوں میں متروک ہو گئے ہیں، فراموش ہو گئے ہیں، اور جتنے رہ گئے ہیں ان پر بھی ایک پژمردگی طاری ہے۔ ان کے اندر بھی جیسے میرا جو احساسات کا وہ نظام ہے
وہ فلاورنگ کے اصول پہ چلتا رہا کہ میں ایک احساس فرض کیا مجھے خوشی کا ہے، تو اس خوشی کے احساس میں 50 ضمنی احساسات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آبجیکٹ کے، اپنے میڈیم کے فرق کی وجہ سے۔ تو ہم ہر احساس کو کئی ضمنی اور سیکنڈری احساسات کے ساتھ محسوس کرنے کے عادی تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو احساساتی تہداری تو دور کی بات ہے، اب چیزوں سے حسی تعلق کے نتیجے کو اپنے اندر جذب کر کے محسوس کرنے کا جو ایک سانچہ تھا، وہ لگتا ہے کہ اب ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اب احساسات میں پیشن نہیں رہ گیا، جو احساسات کی پرورش کرتا تھا۔ اب احساسات میں مقصد زندگی نہیں رہ گیا، یعنی میری زندگی کسی مقصد کے تابع ہے، اچھا برا جیسا بھی ہو، تو وہ مقصد جو ہے مجھے زندگی میں پیش آنے والے تمام تجربات کی اپنے مطابق احساساتی تشکیل کرنے کے لائق بناتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک فاتح کی کامیابی کی خوشی اور ہے، ایک نوکری تلاش کرنے والے کی کامیابی کی خوشی اور ہے، ایک تاجر کے منافع کما لینے کی خوشی اور ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا اپنے بارے میں تصور، اپنی زندگی کے مقصد میں کلیئرٹی ان کے احساسات پر بھی اثر انداز ہوتی تھی۔ خوشی ہر آدمی کی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی تھی، غم ہر آدمی کا ایک جیسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اب ایسا نہیں رہ گیا، اب احساسات میں ایک سپاٹ پن پیدا ہو گیا ہے، احساسات کی پشت پر سے وہ پیشن غائب ہو گیا ہے جو شعور اور طبیعت اور دل کو ایک جیسے نامیاتی وحدت میں رکھتا تھا۔ یعنی اچھا خیال بھی خوش کرتا تھا، اچھا خیال طبیعت کو خوش کرتا تھا، اور اچھا حال جو ہے وہ ذہن کو روشن کرتا تھا۔ یہ انسانیت کا وہ ماڈل ہے، یہ کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی وہ معیاری حالتیں ہیں جو بورنیو سے لے کر سویڈن تک کے آدمیوں میں مشترک تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب غم بھی جیسے سوچنا پڑتا ہے، خوشی بھی فرض کرنی پڑتی ہے، یعنی چیزیں اپنے ساتھ ایک وجودی شرکت کا تجربہ فراہم کر کے جو احساسات میرے اندر جنریٹ کیا کرتی تھیں، وہ پورا نظام فنا ہو گیا ہے، ہر چیز ورچوئل ریئلٹی بن کے رہ گئی ہے۔ تو یہ جو ورچوئلزم ہے، یہ کوئی شخص بھی دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے بچوں کو دیکھ لے، یہ اپنے اندر کے خلا میں نقاشی کرتے رہنے کی عادت ڈیولپ کر دیتا ہے کہ بہت سب علوم حاصل ہو رہے ہیں، سب تھیوریز پتہ چل رہی ہیں، ہر کتاب میں اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں، ہر علم اور اس کی اصولی بنیادیں میں پوری ترتیب سے 500 سائٹس پہ دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ میں جو ہوں نا، یہ میں انسانی میں نہیں رہ گیا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈل میں ڈھلنے کی تیاری کرنے والا خود سے منحرف میں ہے۔ تو اب یہ کیا کرے گا؟ یاد بھی اب نہیں، حافظہ بھی ویسا نہیں رہ گیا، تو یہ کرے گا کیا کہ ایک تھیوری پر اس نے 500 حوالے پڑھ لیے، تو ان 500 حوالوں کا اس پر اثر کیا ہے؟ کوئی اثر نہیں، بس وہ ایک خلا ہے، اس میں وہ عبارتیں پڑھ رہا ہے، ایک ہوا میں تصویریں بنا رہا ہے،
اور اس کی حفاظت کا کوئی جذبہ نہیں رکھتا، مطلب اسے محفوظ رکھنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا، تو یہ جو خلا کو پینٹ کرنے کی جو عادت اس ٹیکنالوجی نے ڈال دی ہے، اس عادت نے میرے باطن کو بھی خالی کر دیا ہے۔ میرا باطن بھی ایک میننگ لیس سینس لیس فیلنگ لیس ویکیوم میں بدل چکا ہے، اور میں اس میں جب بھی جھانکتا ہوں تو کچھ لینے کے لیے نہیں جھانکتا، کچھ دینے کے لیے کرتا ہوں۔ کہ جیسے کوئی آدمی وہ سکہ ڈال کے مشین چلاتا ہے، تو ہم لوگ بھی گویا یہ نیٹ ویٹ سے سکے جمع کر کے، کبھی ہمیں کوئی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ تو بڑا اچھا منظر ہے، تو ہم اس منظر کا سکہ اپنے باطن میں ڈال کے اس کے خلا کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے فراموش کر دینے کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہالونیس جو ہے جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس نے مجھے اپنے آپ کو جو ہے ریئلائزیبل اور اپنے آپ کو جو اپنے آپ سے متعلق رہنے کے راستے بند کر دیے ہیں، جو میں اپنے آپ کو تجربہ ہی نہیں کر پا رہا۔ میرا اپنے مطلب IMness، اپنی خودی کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں رہ گیا۔ تو اب اس بے خود آدمی میں وہ احساسات کہاں سے آئیں گے جو مجھے دنیا میں رہنے اور چیزوں کے ساتھ ہم وجودی کے آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے درکار تھے؟ اور میرے علم میں کہاں کوئی میری علمی سرگرمی رہ جائے گی، علمی ضرورت یا علمی تصور رہ جائے گا، جب میں چیزوں کو ایک الگ نظام وجود میں جھونک چکا ہوں۔ تو وہ الگ نظام وجود یہ سائبر ٹیکنالوجی نے بنایا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ورچوئلٹی اور وہ ایک ورچوئل اپیئرنس بن کے رہ جائے گی۔ تو اب اس میں جو ہے آئینے میں عکس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیں تو وہ ہاتھ کا لمس تو نہیں محسوس ہوتا نا۔ تو اب دنیا سائبر ٹیکنالوجی کے بنائے ہوئے آئینہ خانے میں آدمی کے عکس اور شے کے عکس کے درمیان تعلق کا ایک نیا نظام پیدا کرے گی۔ اس تعلق کے نتیجے میں احساسات نہیں بلکہ محض واقعات جنم لیں گے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر اسے سرسری نظر سے بھی آدمی دیکھے اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے تو راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں مطلب کوئی فکر ہی نہیں کہ جو ہونا ہے ہونے دو۔ تو اب اسی کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسرا فیز یہ ہے، دوسرا جو اس کا مرحلہ ہے اس کا بھی اظہار ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ ہے کہ کسی بھی طرح کے ورلڈ ویو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ورلڈ ویو کہتے ہیں انسانی ذہن کو شعور اور وجود کی آئیڈینٹی کو تفصیل دینے والے اصولوں کو، کہ بنیاد تصور انسان کیا ہے، تصور خدا کیا ہے، تصور تہذیب، یہ بنیادی تصورات جو ڈیفینیشنز دیتے ہیں چیزوں کو، تو اب ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، کیونکہ ورلڈ ویو کی تشکیل اور پیدائش کا جو اصل محرک تھا وہ غیب تھا، وہ میٹا فزکس تھی، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ انسان کا اپنے بارے میں یہ تصور تھا کہ میں ہوں جو ذہن اور زندگی، وجود اور شعور، ان کے جو نقطۂ اتصال ہے جہاں یہ دونوں اپنے ناموں کے ساتھ ایک ہیں، یعنی نام دو ہیں ایک ایسنس ایک ہے،
تو میں ہوں جو وہاں تک پہنچ سکتا ہوں اور وہاں تک پہنچنے کو اپنا مقصود بناتا ہوں۔ تو اب یہ سب کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کون سا شعور اور کون سی ہم وجودی اور کیسی آئیڈینٹی، جو آئیڈینٹی تم چاہو یہ روبوٹ پروڈیوس کر کے دکھا دے گا تمہیں۔ تو ہر چیز جو ہے جیسے وہ نارسائی کا احساس نہیں پیدا کرے گی، نہ رسائی کا تجربہ دے گی، نہ رسائی کا تجربہ فراہم کرے گی، اور نہ نارسائی کا قلق۔ تو اب اس سے ایک عجیب دھند ہوگی جس میں رہنا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ مطلب بہت سی باتیں بھی میں نے لکھا تھا، فہرست بنائی ہے ان تصورات وغیرہ کی، لیکن وہ ظاہر ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ تو اور جو ایک اور بہت ہی بھیانک خطرہ ہے وہ ہے کلوننگ کا۔ شروع میں وہ غیر قانونی ہوگی، بعد میں ظاہر ہے کہ غیر قانونی ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلوننگ اگر بے لگام ہو گئی، یہ کلوننگ جو اب ایک یقینی سائنس ہے، یہ اگر بے لگام ہو گئی، یہ اور بے لگام ہوگی کیونکہ آپ اپنی بنیادی اقدار کو، اپنے بنیادی آدرشوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے کوئی چیز بھی بائنڈنگ نہیں رہ جائے گی۔ تو اگر کلوننگ شروع ہوئی اور انسانوں کی کلوننگ شروع ہوئی تو پھر مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان نما موجودات ہوں گے، انسان نہیں رہ جائیں گے۔ تو ڈی ہیومنائزیشن کی جو ویو اب چل پڑی ہے ابھی سے، یہ جو ہے یہ آدمی کے ذہن کو بھی انسانی نہیں رہنے دے گی اور آدمی کے وجود کو بھی انسانی نہیں رہنے دے گی، اور صرف فارم کو برقرار رکھے گی۔ تو یہ مطلب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو کلون کر کے 60 آدمی بنا لینا، اور وہ 60 آدمی کیسے ہوں گے، اور پھر یہ کہ وہ مطلب وہ آدمی، وہ جو بنے ہوئے آدمی ہیں وہ کسی چیز کے مکلف ہوں گے، وہ کسی حد کو اپنے لیے قبول کریں گے۔ تو یہ سب جو ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میرے خیال میں پہلا فیز ہوگا مستقبل کا دروازہ، اور وہ دروازہ اب کھل چکا ہے، اور وہ دروازہ ہے جینڈر ایشوز کا۔ یعنی انسانوں میں کائنات سے تعلق کی بھی ساری بنیادیں ڈھہ جائیں گی، اقدار ڈھہ جائیں گی، اور اسی طرح انسانوں کا آپس میں جو صنفی تعلق ہے، ریپروڈکشن کا جو تعلق ہے، وہ بھی بالکل میننگ لیس ہو جائے گا۔ اس کی میننگ لیسنس یا یوز لیسنس کی پہلی مثال یہ ہے کہ شادی کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جینڈر جو ہیں، جینڈر ریلیشن شپ کے تمام قاعدے ضابطے توڑ دیے جائیں گے، اور محض ایک بایولوجیکل وجود کی حیثیت سے ایک بایولوجیکل نیڈ کو پورا کرنا ہے، اور اسے پورا کرنے کا صرف ایک ذریعہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بے شمار چینل ہیں، اور میں ان میں سے جس کو بھی استعمال کر لوں وہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سماجی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی یہ اپنے آپ کو اگر اس طرح کا ریوڑ بنا لے گا تو اس صورت میں اس کی اپنے لیے بھی کیا معنویت رہ جائے گی۔ اور مطلب پہلا جو خطرہ میں جو عرض کر رہا تھا دیباچہ یہ ہے کہ جینڈر جو وہ ہیں کیا نام ہے بیریئرز وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور
افسوس کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، شادی کا ادارہ فرسودہ ہوتا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس کی باقاعدہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ شادی بھی اگر یعنی ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے بھی مختلف جینڈرز یا اسٹینڈرڈ جینڈرز ضروری نہیں ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہم اس خطرے کی جو پہلی دستک ہے اسی کو نہیں جھیل پا رہے، تو جب یہ دروازہ کھل کے یہ خطرہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا پورا کا پورا، تو اس وقت ظاہر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت تک ہم اسی سے مانوس ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ طفیلی نفسیات کے لوگ ہیں، تھوڑی دیر جھجکتے ہیں، اس کے بعد اس پر حریصوں کی طرح لپکتے ہیں ہر نئی چیز پر۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوگا کہ ابھی کچھ ذرا سا تکلف ہے اعلان کرنے میں، بعد میں یہ تکلف نہیں رہ جائے گا۔ میں مطلب مایوس تو نہیں ہوں، لیکن مایوسی کا سبب اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت ناسازگار حالات میں پر امید رہتے ہیں، کیونکہ انہیں خود پر بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک کر لوں گا، کہ ایک چیلنج پیش آ گیا ہے تو میں اس کے مقابلے کے لیے نئے ٹولز بنا لوں گا، تو یہ اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ اعتماد تو بالکل نہیں ہے، مطلب ہمارا اپنے اوپر کوئی محکم طریقے کا کوئی بامانی اور نصب العینی اعتماد دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تو مجھے مایوسی سے صرف ایک چیز بچاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اپنے دین کو اور اس دین کی برکت سے پیدا ہونے والے لوگوں کو وہ فنا نہیں ہونے دے گا، مغلوب نہیں ہونے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ایسوں کو مٹا کر اپنے دین کے نئی مینیفیسٹیشنز لے آئے، تو کیونکہ ہم لوگ سب سے بڑا پردہ ہیں اس کے دین پر۔ تو مطلب کچھ بھی اس طرح کی تو امیدیں ہیں جو عقیدے کی نوعیت سے ہیں، جو عقیدے سے پیدا ہونے والی ہیں۔ عقل سے پیدا ہو سکنے والی کوئی بھی امید اس وقت ممکن نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان خطرات کی یقینی آمد سے پہلے ہمیں کن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے؟ ہمیں اپنی تہذیبی اور دینی حفاظت کے لیے پہلے سے کیا کیا بندوبست کیے رکھنا چاہیے؟ اس پر مطلب لیکچر کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک حساسیت اور حمیت کے ساتھ ہر فرد کو اپنی اپنی قوت کا جائزہ لے کر اس قوت دفاع کو ایک اجتماعی مقصد میں استعمال کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ ہماری صورت یہ ہے کہ اول تو ہمارا جو اینٹ بنانے والا سانچہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اینٹ جس مٹیریل سے بنتی ہے وہ مٹیریل جعلی ہے، اور پھر اگر اینٹ توڑا کچی پکی بن بھی جائے تو اس کو جب دیوار کی شکل میں جوڑتے ہیں تو وہ اینٹیں آپس میں لڑنے لگتی ہیں۔ تو ہم ہرگز قابل اعتبار نہیں ہیں خود اپنے لیے۔ تو ہمیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے یا اللہ کو ہم پر ترس کھانے پر مائل کر سکتی ہے، وہ ہے اپنے امتیاز پر غیرت مندی اور ایک شدید پیشن کے ساتھ اصرار۔ ہمیں صرف پیشن بچا سکتا ہے، ہمارا پیشن اللہ سے، ہمارا پیشن اپنے دین سے، ہمارا پیشن اپنی تہذیب اور اپنے ملک سے، ہمارا پیشن اپنے خاندان کے سے۔
صرف یہ بچا سکتا ہے، ہماری عقلیں ابھی اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اذہان جو ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ بس چیک بک پہ سائن کرنے کے تو لائق ہیں، یہ جو ہیں یہ چالاکیاں کرنے کی قابلیت تو رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی بات سوچنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ ناممکن ہے، مطلب یہ کہیں نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے عالم اسلام کا المیہ ہے، یا یہ کوئی بڑی قربانی دے سکتے ہیں اجتماعی اسکیل پر، تو یہ ناممکن ہے۔ کچھ افراد ہوں گے، کچھ ایک جماعت ہے وہ ہوگی، آئیڈیل ہوگی، لیکن ہم بہت جیسے کند ذہن لوگ ہیں، اور کند ذہنی اس وجہ سے ہمارے یہاں آئی ہے کہ ہمارے کوئی بھی ٹرانسینڈنٹ نصب العین نہیں ہے، کوئی ایسا مقصود ہی نہیں ہے جو ہمیں خود کو ترک کیے رکھنے پر آمادہ کر دے۔ تو ہر چیز خود غرضی کی لپیٹ میں ہے، اور اغراض بھی معمولی ہیں، انفرادی ہیں، مادی ہیں، حیوانی ہیں۔ تو وہ حیوانی سی اغراض، بایولوجیکل نیڈس پوری ہو جاتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس خیر سے ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں اور ضرورت نہیں ہے، بس پیسہ چاہیے، خوب عیش سے رہنا درکار ہے، کامیابی کی منزلیں طے کرنا مقصود ہے۔ اور یہ سب اگر ہو رہا ہے تو مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں امت کے لیے سوچوں، میں انسانیت کو درپیش خطرات پہ سوچوں، یا میں استاد ہوں تو اپنے طالب علموں کے ذہن میں کریٹیکل تھنکنگ یا ان کے ذہن کو مضبوط کرنے والی تمام چیزوں کو ان کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کروں۔ یہ سب ہمارے یہاں بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ آدمی بننے کا ہر عمل ہمارے یہاں جو ہے وہ کھوٹا سکہ بن کے رہ گیا ہے، جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب اس بالکل ہی عدم محض سے ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہمارے وجود کو جلا کر ہم نے جو اس کی راکھ اکٹھی کی ہے، ہمیں اب اس راکھ سے دوبارہ خود کو تشکیل دینا ہے، خود کو پیدا کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں تو یہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ تو اس میں بھائی آپ چاہیں، میں چاہوں، ہم اپنے اپنے دائرے میں بہرحال اتنا ضرور کر سکتے ہیں، ہم اتنی تربیت ضرور کر سکتے ہیں۔ آج ایک بات کروں گا، اگلی مرتبہ زیادہ کریں گے، کہ ہم ایک اچھی معاشرت قائم کر کے دکھائیں۔ اچھی معاشرت کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، قانون تو معاشرت کو آرگنائزیشن کے اصول پہ دیکھتا ہے۔ تو اچھی معاشرت اچھے آدمیوں کے باہمی عمل سے، باہمی تعلق سے وجود میں آتی ہے۔ تو یہ معاشرت یعنی نظام تعلق، آدمی کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ شعور تعلق اور حس تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر ہم تعلق کی انسانی، یونیورسل انسانی معیارات پر پورا اترنے کی کوشش کرنے لگیں، اور پھر بے غرض افراد سے بننے والا معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایک پیشن آف بینگ کے ساتھ، تو ہم میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس وبا سے بہت دیر تک محفوظ رہنے کا سامان کر سکتے ہیں۔ اور اس کا اصول یہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اہم ہو۔ سیلف لیسنس تعلق کی کنجی ہے۔ تو چیزوں سے بھی سیلف لیس ہو کے تعلق رکھیں، یہ پیسے سے اور دیگر یہ سب چیزوں سے جن کو دنیا کہا جاتا ہے، اس سے بھی سیلف لیس ہو کے تعلق رکھنے کی کوشش اور مشق کریں،
اور اس سے زیادہ اپنے گھر میں بھی بے غرضی کا رویہ اختیار کریں، اور اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے تعلق میں ایک مرتبہ بھی آنے والے ہر آدمی کے ساتھ بے لوثی بے لوثی پر قائم رہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری معاشرت کو لازماً اچھا کرے گی۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ یہ کر لو اور اس میں کامیاب ہو جاؤ تو انشاءاللہ معاشرت اچھی ہو جائے گی، ہمارا سوسائٹل اسٹرکچر بہتر ہو جائے گا، نہیں، یقیناً بہتر ہوگا۔ تو اب اپنے آپ کو بچاؤ۔ آدمی کی ایک اپنی معاشرت بھی ہوتی ہے، آدمی کی ایک باطنی سوسائٹی بھی ہوتی ہے جو تنہائی کے درست استعمال سے وجود میں آتی ہے۔ تو فرد اپنی تکمیل کرے، فرد اپنے آپ کو موجودہ اسٹیٹس آف سیلف ہوڈ سے اٹھاتے رہنے کے لیے اپنی تنہائی کو میننگ فل کرے، اپنی تنہائی کو اپنے اس نصب العین کے حصول میں صرف کرے جو نصب العین اس کی غرض سے نہیں پیدا ہوا، جو نصب العین تقاضا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر میری طرف بڑھو۔ تو وہ جو تنہائی اگر میری اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ میرے باطن کا نظام جگمگا اٹھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی مجھے وہ حقیقی سیلف لیسنس اور وہ اصلی انکسار، ہیوملٹی نصیب ہوتی ہے، وہ واقعی خیر خواہی کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے جو مطلب مسلمانوں کے آئیڈیل یعنی مواخات اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلق یعنی مساوات کو زندہ قدروں کی طرح، پروڈکٹیو ویلیوز کی طرح سوسائٹی میں جاری و ساری رکھتا ہے۔ تو اس کو جناب کرنا ہوگا۔ پہلے اپنے خاندانوں کو دیکھیے، اپنے ماں باپ سے کیا تعلق ہے، بہن بھائیوں سے کیا تعلق ہے، اپنے رشتہ داروں سے کیا تعلق ہے، اور یہ سب تعلق پیدا ہوں گے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی روشنی میں۔ تو یہ کیجئے، اب آپ گھروں میں تنہائی کے جزیرے بنے ہوئے ہیں، اور ایک پرائیویسی کا ایسا کوئی اسم اعظم ہاتھ میں آ گیا ہے کہ باپ ایک حد سے زیادہ بیٹے کے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ تو مطلب ہر آدمی جیسے اپنے خلا کی نگرانی کر رہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقی چیز داخل نہ ہو جائے، تو جیسے وہ بالکل کیپسولز میں رہ رہے ہیں، ہر کمرہ ایک پنجرہ بن گیا ہے گھروں کا، اور پھر یہ موبائل فون اس نے جو ہے وہ دوسروں کی پریزنس کو ناگوار بنا دیا ہے، اور پھر یہ آدمی جیسے خالی الذہن، خالی القلب، بس بیٹھا نظریں گاڑے دیکھے جا رہا ہے۔ اب اس کا دماغ سو چکا ہے، اس کا دل اونگ رہا ہے، اس کی طبیعت پہ جو ہے وہ تھکن طاری ہے، اور بس دیکھے جا رہا ہے، مطلب ایک عجیب طرح سے جیسے وہ مشین کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس سے بھائی نکلنا ہوگا، وقت مخصوص کریں ان چیزوں کے استعمال کا، اور لوگوں سے جو فزیکل جو مجلس ہوتی ہے اس میں مطلب یہ کہ اس میں ان چیزوں کو داخلے کی اجازت نہ دیں۔ یہ دوسرے کی تکریم کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ تکریم چھوٹا ہو یا بڑا دونوں تکریم کے لائق ہیں۔ تو اب آپ اس خطرے ہی سے نہیں نکل پا رہے ہیں، یعنی یہ جو ان کا وہ جو ہونے والا ہے یہ اس کے قدموں کی چاپ سے اڑنے والا ایک چھوٹا سا غبار ہے، تو وہ غبار ہی ہمارے ہم پر مسلط ہو گیا، تو وہ جب آئے گا تو
تب ہم کیا کریں گے؟ تو یہ موبائل فون ہی نے ہماری نفسیات، ہماری تہذیب، ہماری اقدار سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب جب آگے آئے گا، یہ تو کھلونا ہے جو آگے ہونا ہے اس کے مقابلے میں، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر خدا کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی بہتر ہے کہ خود کو چھوڑ دو، ورنہ پھر خدا کو چھوڑنا پڑے گا۔